زمن سرمایہ علم فن آقائے نعمت دریائے رحمت حضور اعلیٰ حضرت زور سے بولو. جب تک آپ لوگ بولو گے نہیں میں بھی بولوں گا ہی نہیں. خالی اکیلے میرا روزہ نہیں ہے، روزہ آپ کا بھی ہے اور روزہ میرا بھی ہے. زور سے بولو. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. سبحان اللہ. وہ وہابی بولا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. وہ وہابی بولا کہ نبی معاذ اللہ اپنی قبر میں مٹی میں مل گئے. اور اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یعنی عقیدہ اعلیٰ حضرت یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے حضور کل بھی تھے، اسی لیے جو کچھ تھا وہ کل اسی سبب سے تھا کہ ہمارے حضور کل بھی تھے، اور جو کچھ آج ہے وہ بھی اسی سبب سے ہے کہ ہمارے حضور آج بھی ہے. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بس مختصر 10 منٹ کے لیے میں کچھ باتیں لے کر کے آپ لوگوں کے پاس آیا. اس کے بعد امام صاحب ہمارے کھڑے ہوں گے اور جو بھی ان کو بیان فرمانا ہوگا فرمائیں گے. بتانے کا مقصد یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے. اس رمضان کا عالم یہ ہے کہ ایک فرض ادا کرو گے تو آپ کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. کتنے فرضوں کا ثواب ملے گا؟ 70 فرضوں کا ثواب ایک فرض ادا کرنے پر رمضان کے مہینے میں ملے گا. اور فرمایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس کے اندر ایک نفلی عبادت کرو گے تو فرضی عبادت کا ثواب ملے گا. نفلی عبادت کرو گے تو فرضی عبادت کا ثواب ملے گا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے، چاند رمضان کا نکلتا ہے تو دنیا پر برکتیں آ جاتی ہیں، رحمتوں کا نور چھا جاتا ہے، اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. تو یہ وہ مبارک اور وہ مسعود مہینہ ہے. یہ عظمتیں ہیں، یہ جو ہے برکتیں ہیں، یہ شان ہے رمضان کی. مہینے تو اور بھی ہیں، مہینے اور دوسرے بھی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ایک فرض کی عبادت کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور ایک نفل کی عبادت کرو گے تو 70 فرضی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر کہنا چاہیے کہ روزوں کے اپنے مزے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ سحر و افطار کی سبحان اللہ ثواب ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ تراویح کا اپنا ایک الگ معاملہ ہے. تو ایسا معاملہ کیوں ہے؟ اس رمضان کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس رمضان کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ہم اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ رمضان بڑا بابرکتوں والا مہینہ ہے. ہم اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر بڑے ہی ثواب ملتے ہیں. ہم اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر ایک نیکی کرو تو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن کیا ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر یہ معاملہ پیش کیوں آئے؟ تو آج قرآن سے پوچھو. قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اعلان ہوتا ہے قرآن کے اندر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نے سفر کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن تشریف لے کر کے آیا، جس کے اندر قرآن نے نزول فرمایا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہو اس کی فضیلتوں کا عالم یہ ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس ذات کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت مبارک تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے تو جان ہے. سبحان اللہ. یہ رمضان شریف کا مہینہ، یہ اس کی برکتیں، یہ اس کی جو ہے عظمتیں. اور اسی مہینے کے اندر ایک رات بھی ہے، اسی مہینے کے اندر ایک رات بھی ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، کو شب قدر کہا جاتا ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اللہ اکبر. مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. ایسا
معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں نے جواب دیا، سنو، ایک قوم آئے گی جو کہے گی نبی ہماری طرح بشر ہے، ایک قوم آئے گی جو کہے گی نبی کو بس اپنی طرح بشر مانو. ہم کہیں بندہ پریشان ہو جائے گا، بندہ جب پریشان ہو جائے گا کہے گا کیوں نبی کو ہم تمہاری طرح اپنی طرح بشر مانے، تو وہ عقیدہ دے گی کہ جیسے ان کی دو آنکھیں ویسے ہماری دو آنکھیں ہیں، جیسے ان کا دو کان ویسے ہمارے دو کان ہیں، جیسے ان کا ایک منہ ویسے ہمارا ایک منہ ہے، جیسے ان کا چلنا پھرنا ویسے ہمارا چلنا پھرنا ہے. اور بندہ پریشان ہو جائے گا. کیا واقعی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا واقعی حضور کی بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے؟ اور جب پریشان ہوگا، پریشان ہونے کے بعد چلا جائے گا قرآن شریف پڑھنے. قرآن شریف جب پڑھے گا اور پڑھتے پڑھتے جب اس کی نظر پڑے گی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو واپس آ کر کے اس دیو کے بندے کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا نوتبار کیا بچہ تھا اور ناہنجار کیا بک رہا تھا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. ارے سن، جب ایک رات دوسری رات کے برابر نہیں ہو سکتی، یہ بدھ کی رات ہے، یہ منگل کی رات ہے، یہ جمعرات کی رات ہے، یہ جمعے کی رات ہے، یہ شنیچر کی رات ہے، جب رات رات برابر نہیں ہو سکتی تو امتی اور رسول کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ وہ رات جب برابر نہیں ہو سکتی تو امتی اور رسول کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ وہ مبارک مہینہ رمضان شریف کا، کیا آپ لوگوں کو معلوم آج 15 رمضان ہے؟ آج 15 رمضان ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کا یوم ولادت. کس کا یوم ولادت ہے؟ زور سے بولو، کس کا؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. امام حسن حضور کے جو نواسے ہیں ان کا آج یوم ولادت ہے. حسن مجتبی سید الاصفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھ و سلام. ہم میں سے کتنوں کو معلوم تھا کہ آج ان کا یوم ولادت ہے؟ چند. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو ٹیچرز ڈے، فلانا ڈے، دھماکہ ڈے، ہم کو یہ دن یاد رکھنے سے فرصت نہیں ملی. وہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا، جنہوں نے ہمارے خاطر اپنے خاندان کو قربان کر دیا، آج ہم کو ان کا تو دن نہیں یاد ہے. ہم کو ٹیچرز ڈے بہت یاد ہے، ہم کو جو ہے کہنا چاہیے دوسرے اور تباہیوں کے دن تو بڑے یاد ہے، لیکن ہم کو ان کا دن یاد نہیں کہ جن کے نانا نے جو ہے قبر شریف میں جب تشریف لے گئے. مولا کائنات کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں حضور کے کان مبارک پر جب لمحہ مبارک کے قریب اپنے کان لے کر گیا تو حضور کے لمحہ مبارک سے آواز آ رہی تھی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے. آج ان کی ولادت کا دن ہے، ان کے نواسے کی ولادت کا دن ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم کو تو اب معلوم ہی نہیں ہے نا، ہم کو تو دکانیں چلانے سے فرصت نہیں ہے، ہم کو تو اپنے کاروبار دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہم کو تو اپنے دھندے پانی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. ایک بات تو بڑے اچھے سے معلوم رہتا ہے کہ فلاں مہینے کی اتنی تاریخ کو اپنے بچے کی اسکول کی فیس بھرنا ہے. ایک بات تو بڑے اچھے سے معلوم رہتا ہے کہ اس مہینے کی اتنی تاریخ کو بجلی کا بل جمع کرنا ہے، اس مہینے کی اتنی تاریخ کو گیس سلنڈر کا باٹلا لے کر کے آنا ہے. لیکن وہی بات تو یہ یاد نہیں آج کے ٹائم کے اندر، معاذ اللہ رب العالمین، آج کے وقت کے اندر یہ یاد نہیں کہ کس نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی تھی. وہ جو کتنی بڑی بڑی قربانیاں کر گئے ان کے ہمیں دن بھی یاد نہیں ہے، معاذ اللہ. اور آگے چلو، ایک اور دن ہے، صرف 15 رمضان نہیں بلکہ 14 رمضان جو گزرا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر روایت میں آتا ہے کہ شہدائے بدر نے جنگ بدر کے لیے سفر کیا تھا. اور سے بولو، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ. ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی پہلی جنگ کو کیا کہا گیا؟ جنگ بدر. مدینہ منورہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کو وادی بدر کہا جاتا ہے. وہاں پر یہ جنگ ہوئی. روایت بیان کری جاتی ہے کہ 14ویں رمضان کو سفر جو ہے بدر شروع ہوا.
اور 17 رمضان کو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی کہ جس کے اندر صرف 313 تھے. کتنے تھے؟ آج تو جو ہے کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، لیکن حالانکہ ہم مار دیے جائیں گے. ارے مولانا صاحب ہم کو لڑواؤ نہیں، ارے مولانا صاحب تم تو بڑی سختی کی بات کرتے ہو، ارے مولانا صاحب تم تو بڑا مرباد ہو گئے. ہم تو بھیا اپنے کمرے میں خوش ہے، ہم تو بھیا اپنی دکان میں خوش ہے، ہم تو بھیا اپنے فلیٹ میں خوش ہے، ہم تو بھیا اپنے بنگلے میں خوش ہے. یاد رکھو وہ 313 تھے. کتنے؟ 313. اور سامنے تقریباً 1000 کا لشکر تھا. روایت بیان کرتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے لشکر کے اندر پورا ساز و سامان رکھنا تھا. عالم یہ تھا، تاریخ میں آتا ہے 8 تلواریں تھی. کتنی؟ 8 تلواریں تھی، 6 زرہ تھی اور 1 یا 2 گھوڑے تھے. سبحان اللہ، 1 یا 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 313. اور سامنے مقابلہ 1000 کا ہے، جو ساز و سامان بھی رکھتے ہیں، جو اسلحہ بھی رکھتے ہیں، جو تلوار بھی رکھتے ہیں، جو گھوڑے بھی رکھتے ہیں. مقابلہ ہے ان سے. حضور فرماتے ہیں، تمام صحابہ کو جمع فرماتے ہیں. تمام صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ تمام کا کیا کہنا ہے کہ ہم کو بدر کے لیے جانا چاہیے کہ نہ جانا چاہیے، ہم کو بدر کے لیے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بدر کیا چیز ہے حضور؟ اگر آپ ہوتے ہم لوگ کیسے کتنا سے جنگ چھیڑ کر کے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. وہ مبارکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ عشق رسول ان کے اندر جلوہ گر تھا. وہ عشق رسول کے کہنا چاہیے کہ چراغ کے اندر اتنے اپنے آپ کو مگن کر چکے تھے. انہیں کچھ نہیں دیکھنا تھا، انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھنا تھا، انہوں نے تلوار کو نہیں دیکھنا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کو نہیں دیکھنا تھا، انہوں نے سامنے والے کو نہیں دیکھنا تھا، انہوں نے دیکھنا تھا حضور کی عزت کو دیکھنا. اسی جنگ بدر کے اندر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آیا کہ 2 گھوڑے تھے، ایک یا تو مولا علی کا تھا اور ایک حضرت مقداد بن اسود کا تھا. یہ بھی وہاں پر جمع فرماتے. جب حضور نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، میدان بدر ہے، ریتیلی زمین، تپتی ہوئی زمین. عالم یہ ہے کہ پیر اگر ننگے پیر رکھ دیے جائیں تو پاؤں میں چھاولے پڑ جائیں. اتنی تپتی ہوئی ریت کے اندر تمام صحابہ جمع ہے. حضور کو جو ہے جرمٹ پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، جنگ کے لیے اعلان فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے ہیں، حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے یہ کہیں کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے. باؤ تھوڑا پیچھے چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلو. ایک قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جنگ کرنے کے لیے اعلان کیا، جنگ کرنے کا اعلان کیا کہ چلو فرعون سے جنگ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا فاذهب انت وربك، تم جاؤ تمہارا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم اتنے طاقتور ہی نہیں ہیں کہ لڑائی لڑے، ہم تو نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. اب آؤ، صدیوں گزر گئی. ایک صدیے گزرنے کے بعد میدان بدر میں آؤ، صحابہ کرام کا جرمٹ لگا ہے، جرمٹ کے بیچ میں حضور جلوہ فرما ہے. جلوہ فرمانے کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ کرنا ہے. جنگ کرنے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت مقداد بن اسود سبحان اللہ پکار اٹھے مگن ہو کر کے، حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم تو آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. اور حضور وقت پڑا تو ہم آپ کے لیے سمندروں میں گھوڑے پڑا. سبحان اللہ. دست پہ دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے روپے ہم نے، بحر ظلمات پہ گھوڑے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سبحان اللہ. وہ صحابہ کرام کی تاریخیں، وہ ان کی قربانیاں، وہ ان کے دن، سبحان اللہ. لیکن آج ہماری قوم کو یاد ہی نہیں ہے، ہماری قوم کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. ہماری قوم کو پرواہ ہے صبح اٹھنے کے بعد دھندا کتنا ہوگا پورے دن میں، صبح اٹھنے کے بعد اگر کسی کو پرواہ ہے تو ہمارے اسکول کے ایگزام کتنے آئیں گے، ایگزام کا معاملہ کیا رہے گا. ہماری قوم کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ آخرت کے ایگزام کا معاملہ کیا ہوگا. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان صحابہ کرام کی تاریخیں بھول چکے ہیں، ان صحابہ کرام کی قربانیاں بھول چکے ہیں، ان صحابہ کرام کی کہنا چاہیے کہ جو کوششوں کے ذریعے سے ایمان ہم تک آیا وہ یاد نہیں.
اتنی تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھی ہیں، تلواروں کے سائے میں اپنے روزے کھولے ہیں، تپتی ہوئی ریت کے اندر ننگے پاؤں چل کر کے جنگیں کری ہیں، تو آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ نہ وہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، نہ ان کی وہ کوششیں ہوتی تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، نہ آج ان کے وہ محنتیں ہوتی تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں مست اپنا دن بھر کے کاروبار کے اندر، اٹھے اور ٹوپی پہنی، فٹافٹ وضو بنایا اور سیدھے آستین اوپر کر کے بھاگ لگائی مسجد کی طرف، بھاگ لگائی مسجد کی طرف، اور مسجد میں جانے کے بعد پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسجد سنیوں کی ہے کہ وہابیوں کی ہے، یہ مسجد صحابہ کرام کے ماننے والوں کی ہے یا ان کو گالی دینے والوں کی ہے، یہ مسجد حضور کے عاشقوں کی ہے یا حضور کے غداروں کی مسجد ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، بس آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں، آنکھ بند کر کے بھیڑ چال کی طرح کودے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ وقت وہ وقت ہے کہ اب اس وقت میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ لے جانا، یہی بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ وقت وہ ہے، عالم یہ ہے کہ چوطرفہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، چوطرفہ فرقے بندیاں ہو رہی ہیں، کوئی حضور کی شان میں بات کر رہا ہے، کوئی حضور کی عظمت پر بات کر رہا ہے، کوئی حضور کی تعریفوں پر بات کر رہا ہے، کوئی حضور کی شان گھٹانے میں بات کر رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک ہی کام کرو، اور وہ ایک کام کیا ہے؟ وہ ایک کام آپ مجھ سے مت پوچھو، چلے جاؤ بریلی شریف جانے کے بعد اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت کی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، انہیں جانو انہیں مانو، نہ رکھو غیر سے کام، انہیں جانو انہیں مانو، نہ رکھو غیر سے کام۔ لہذا میرے بھائیوں، صرف ایک کام کرو۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، آج کہا جاتا ہے، وقت بہت کم ہے لیکن بس جلدی دو تین باتیں سن لیجیے کہ آج تم غریب نواز کے مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ تم بزرگوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ تو آؤ قرآن پاک اٹھاؤ، آپ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ شریف کے اندر یہ سنا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب تو نے مٹی کو گوند کر کے ایک پرندہ بنایا، واقعہ یہ ہے، قرآن پاک کی آیت آئی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے مٹی کی گوند کر کے ایک پرندے سی صورت بنائی، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے مٹی کو لیا، مٹی کو لینے کے بعد جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد اس کو گوندنے کے بعد ایک پرندے کی شکل بنائی، ایک پرندے کی شکل بنائی۔ شکل بنانے کے بعد اب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس میں ایسے ہی جان ڈال دیتا نا، رب تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو اس میں ایسے ہی جان ڈال دیتا اور وہ اڑنے لگتا، لیکن نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو پھونک مار۔ تو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس پرندے کے اندر پھونک ماری اور وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑنے لگا، سبحان اللہ۔ تو آج ہم جو بزرگوں کی اپنی بارگاہ میں پانی لے کر کے جاتے ہیں، ہم اپنی بزرگوں کی بارگاہ میں تیل لے کر کے جاتے ہیں، یہ کوئی عقیدہ شرعیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن نے فرمایا ہے، یہ عقیدہ تو ہم کو قرآن سے ملا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پھونک میں تاثیر پیدا کر دیا۔ وہ پرندہ چمگادڑ جو ہے نا، چمگادڑ، وہ پرندہ وہی ہے کہ جس کو حضرت عیسیٰ نے بنایا تھا، یہ وہی پرندہ ہے جو مٹی سے گوندا گیا، اور گوندنے کے بعد اس میں پھونک ماری گئی، اور پھونک مارنے کے بعد وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑنے لگا، یہ وہی چمگادڑ ہے۔ اور اسی کے بعد آیت مبارکہ دیکھیے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم مادر ذات اندھے کو اور بس والے مریض کو شفا دے دیتا، یہ زبان پکڑ لوٹا کہتا ہے حدیث کو شفا دینا تو رب کا کام ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شفا دینے والا رب ہے، لیکن کبھی وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے دلواتا ہے، کبھی وہ غریب نواز کے وسیلے سے دلواتا ہے، کبھی وہ صابر پاک کے ذریعے سے دلواتا ہے، کبھی وہ مامو بھانجا صاحب کے سحر سے شفا دلواتا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان بچا لیا تو سب بچا لیا، اور ایمان نہ بچایا تو کچھ نہ بچا۔ یہ یاد رکھو، یہ گھر بار، یہ گھوڑا گاڑی، یہ سب کچھ یہیں پر
है जब फरिश्ते कब्र में आएंगे और सवाल करने खड़े होंगे तो जो आशिक रसूल होगा वो तो सुभान अल्लाह खड़े होकर के मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, जम्मे बज़्म हिदायत के लाखों सलाम। लेकिन मेरे भाइयों, जब फरिश्ते तुमसे कब्र में सवाल करेंगे तो जो लोग वहाबी देवबंदियों से मिलते हैं, जो लोग गुस्ताखाने खुदा व रसूल के साथ बैठ करके चाय पीते हैं, जो लोग गुस्ताखाने खुदा व रसूल के साथ खाने खाते हैं, वो किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे, वो किस मुंह से उन फरिश्तों को जवाब देंगे। आला क्या तो आ रहे हजरत, ऐसे नहीं कहते हम, वो फलाना बुला लिया रहा तब वो ऐसा हो गया, तो फिर मामला ये हुआ कि मजबूरी में जाना था, खाना खाने के बाद में मालूम चला कि वो आया था, वहां हम चले गए तो मालूम चला, हमने देखा ही ना रहे कि वो आया। तो अल्लाह हज़रत सरकार फरमाते कि यहाँ तो तुम बातें बना लोगे, यहाँ तो लंबी लंबी खूब बातें बना लोगे, खूब झूठ कर लोगे, खूब झूठ बोल लोगे, लेकिन वहां नहीं बात बनाने की मजाल, वहां तो कोई सूरत नहीं है, वहां तो चारा इकरार है, क्या होना है, वहां तो हर सूरत में तुम्हें इकरार करना है। किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन तुम्हारा सारा हिसाब किताब लिख रहे हैं, वहां तो कोई चारा नहीं है, वहां तो सारा हिसाब सामने होगा कि मौला इसने इस वक्त में इस वहाबी के साथ चाय पी थी, मौला इसने इस वक्त में गुस्ताखे रसूल के साथ खाना खाया था, मौला इसने इस वक्त में तेरे हबीब के दुश्मनों के साथ खट्टे लगाए थे। लिहाजा मेरे भाइयों, अभी होश के नाखून लो, इतनी तबाहियां, इतनी बर्बादियां, इतने ज़लज़ले आने के बाद भी तुम नहीं सुधरोगे तो फिर कब सुधरोगे? फिर तो यही है कि कयामत के रोज सुधरोगे, और फिर सुधरोगे तो कोई मतलब ना रहा सुधरने का, क्योंकि तब तक तो तौबा के दरवाजे भी बंद हो चुके होंगे। मेरे अजीजों, अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ। वमा अलैना